پیدا ہوتے ہیں؟ دور حاضر میں وہم پرستی۔ توہمات یا وہم کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ جب کوئی کام کسی خاص دن، تاریخ یا کسی خاص وقت میں عجیب و غریب طریقے سے بار بار ہونے لگے اور اس کے اچھے اثرات نہ نکلیں تو اسے بدشگونی کا نام دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی خاص وقت میں کوئی کام بہت اچھے طریقے سے ہو اور اس کے اچھے نتائج نکلیں تو اسے خوش قسمتی کا ضامن سمجھا جانے لگتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ توہمات پختہ ہوتے چلے جاتے ہیں اور لوگ آنکھیں بند کر کر ان پر یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ زیادہ تر توہمات انسان کے اندر موجود اس ڈر سے پیدا ہوتے ہیں کہ کہیں اس کی کسی حرکت سے معمولات زندگی میں خلل پیدا نہ ہو جائے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ توہمات ہمارے ذہن کو تسلی دینے کے لیے ہوتے ہیں۔ ہم کسی بھی کام کے اچھے یا برا ہونے کے نتیجے کو اسی وہم پر ڈال دیتے ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو توہم پرستی کے متعلق کچھ بتائیں گے کہ انسان جتنی چاہے ترقی کر لے وہم سے خود کو نہیں بچا سکتا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مشرق و مغرب دونوں معاشرے کس کس قسم کے توہمات کا شکار ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اپنے سب دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اردو نیوز سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری دلچسپ ویڈیوز سب سے پہلے موصول ہو سکیں۔ ناظرین، دین اسلام میں توہم پرستی کی کوئی جگہ نہیں، لیکن پھر بھی ہمارے ملک میں جادو ٹونے، کالے علم اور اس کے توڑ کے خود ساختہ ماہرین کی بھرمار ہے۔ پاکستان کا ذکر تو کیا ہی کیا جائے، چلاک اور مکار عملوں کے اشتہاروں سے لندن کے اردو اور انگریزی اخبار بھی بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ یقیناً توہم پرستی کی کوئی تاریخ بھی رہی ہوگی، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ظہور اسلام سے پہلے عربوں میں بھی توہم پرستی بہت عام تھی۔ ہر کام شروع کرنے سے پہلے وہ کاہنوں سے یا قبیلے کے مذہبی پیشوا سے پیشن گوئی لیتے تھے۔ اگر اس کاروبار میں ناکامی کا کوئی خدشہ ہوتا تھا تو یہ مکار کاہن اپنے گاہک سے مال زر ٹھگ کر، جادو ٹونے کر کے اس کے کاروبار کو محفوظ بنا دیتے تھے۔ توہم پرستی سعودی عرب میں آج بھی موجود ہے۔ آج کے سعودی بھی اچھے اور برے شگون پر یقین رکھتے ہیں۔ مثلاً رات کے وقت ناخن کاٹنے کو سعودی عرب میں منحوس سمجھا جاتا ہے۔ زیتون کا تیل اگر زمین پر گر جائے تو اس کو بھی منحوس سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی اڑتا پرندہ آپ پر بیٹ کر دے تو یہ اچھا شگون ہے، لیکن اگر کوہ بیٹ کر دے تو یہ بدشگونی کی علامت ہے۔ غیر مسلم ممالک تو توہم پرستی میں بہت آگے نکل چکے۔ تھائی لینڈ، نیپال، بھارت، جاپان اور چین بہت زیادہ بدشگونیوں پر یقین رکھتے ہیں۔ جیسے سیاہ رنگ کا لباس تو دنیا کے ہر ملک میں سوگ کی نشانی سمجھا جاتا ہے، لیکن یورپ میں یہ رنگ جادو ٹونے کی علامت بھی ہے۔ اگر مغربی کہاوتوں پر یقین کیا جائے تو جمعے کی 13 تاریخ بدقسمتی کا دن ہے۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ وہ تاریخ ہے جب کوئی بھی چیز ٹھیک نہیں ہوتی اور عجیب و غریب واقعات رونما ہوتے ہیں۔ جمعے کا دن اور 13 کا ہنسا مغربی تہذیب میں ہمیشہ سے بدشگونی تصور کیا جاتا ہے۔ وہ جمعے کا ہی دن تھا جب بائبل کے مطابق حضرت عیسیٰ کو مصلوب کیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے مسیحی برادری کے لوگ جمعے کو روزہ رکھتے ہیں اور گوشت سے اجتناب کرتے ہیں۔ بدشگونی کی ایک انتہا تو یہ بھی ہے کہ کھانے کی میز پر 13 لوگوں کا بیٹھنا بھی منحوس سمجھا جاتا ہے۔ مغربی دنیا میں بے تحاشا توہمات ہیں، جیسے کالی بلیاں، سیڑھی کے نیچے سے گزرنا اور سڑک پر پڑی بڑی دراروں پر پیر آنا۔ ایک اور دلچسپ وہم ساؤتھ افریقہ کے بعض علاقوں میں آج بھی موجود ہے۔ وہاں جب بھی کسی شخص کو سر میں درد ہوتا ہے تو یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس کی روح بھٹک گئی ہے، لہٰذا ایک شخص کو جنگل میں اس کی روح کو تلاش کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے اور وہ شخص اس روح کو پکڑ کر ایک صندوق میں قید کر کے لاتا ہے اور بیمار شخص کے کان کے قریب اس صندوق کو کھولا جاتا ہے۔ یوں سر درد ان کا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ انقلاب فرانس سے قبل یورپ میں لوگوں کو پختہ یقین تھا کہ تمام بیماریاں اور مصیبتیں جادوگروں اور چڑیلوں کے برے اعمال کی وجہ سے نازل ہوتی ہیں۔ چنانچہ 16ویں اور 17ویں صدی میں ہزاروں خواتین پر چڑیل اور بدروح کا سایہ قرار دے کر تشدد کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ ہمارے اپنے گلگت بلتستان کی آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ چڑیلوں سے ڈرتا ہے۔ وہاں کے دیہاتوں میں آج بھی یہ بات مشہور ہے کہ چڑیل رات کے اندھیرے میں یا دوپہر کے وقت اپنے شکار کو ڈھونڈتی ہے اور اس کو کھا بھی جاتی ہے۔
آئینہ کے بارے میں تو کئی توہمات آج تک چلے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ سے شیشہ ٹوٹ جاتا ہے تو یہ بدقسمتی کی علامت ہے۔ یہ روایت رومنوں نے شروع کری تھی، جو سمجھتے تھے کہ انسانی روح آئینے کے ان ٹکڑے میں قید ہو کر رہ جاتی ہے اور اسے اگلے جہاں تک لے جانے کا موقع نصیب نہیں ہوتا۔ البتہ پاکستان میں اس کی الٹ روایت ہے۔ یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ گھر میں آئینے کا ٹوٹنا نیک شگون ہے، کیونکہ اس طرح آپ پر نازل ہونے والی بلا آئینے کو آ گئی ہے۔ چین میں 8 کا ہندسہ مبارک اور 4 کا ہندسہ منحوس خیال کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ عمارت کی چوتھی منزل تعمیر نہیں کرتے۔ آئی لینڈ میں دلہنیں اپنے لباس یا زیورات میں چھوٹی گھنٹی ضرور استعمال کرتی ہیں، جسے خوش قسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ آئیے اب ہم آپ کو کچھ مشہور لوگوں کے توہمات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یوہان کرائف ہالینڈ کا مشہور فٹ بالر رہا ہے۔ کرائف کی عادت تھی کہ ہر میچ شروع ہونے سے پہلے وہ اپنے گول کیپر کے پیٹ پر تھپڑ مارتا تھا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ ایسا کرنے سے اس کی ٹیم میچ جیت جائے گی۔ ٹینس کی مشہور امریکی کھلاڑی سیرینا ولیمز اپنی پہلی سرونگ کے وقت 5 بار زمین پر گیند مارتی ہے، کیونکہ اس کو یقین ہے کہ یوں خوش قسمتی کی دیوی اس پر مہربان ہو جاتی ہے۔ برطانوی گلوکارہ جینیفر کی عادت ہے کہ وہ ہوائی جہاز سے اترتے وقت ہمیشہ سیدھا پیر ہی زمین پر رکھتی ہیں۔ ناظرین، حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر ایک چیز کسی معاشرے میں بدشگونی کا باعث سمجھی جاتی ہے تو وہی چیز دوسرے معاشرے میں خوش قسمتی کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ جیسے یورپ میں کالی بلی منحوس قرار دی جاتی ہے تو جاپان میں کالی بلی کو خوش قسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ کووں کی کائیں کائیں کو ہمارے یہاں مہمانوں کی آمد کا اشارہ سمجھا جاتا ہے تو کہیں کالے کووں کو منحوس بھی خیال کیا جاتا ہے۔ گھوڑے کی نال کو گھر میں رکھنا خوش بختگی کی علامت سمجھا جاتا ہے تو کہیں کالا کپڑا گاڑی پر باندھ کر نظر بد سے بچا جاتا ہے۔ چھینکیں لینے پر کسی کو اختیار نہیں، مگر چھینکیں تعداد میں ہو تو یہ اس بات کی علامت سمجھی جاتی ہے کہ اس شخص کو مستقبل میں کچھ خراب حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حد تو یہ ہے کہ سورج گرہن کے موقع پر کراچی میں ساحل سمندر پر ہر عمر کے بچے ریت میں منہ دیے نظر آتے ہیں۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ اس عمل سے لوگوں کی ذہنی اور جسمانی معذوری دور کی جا سکتی ہے۔ توہمات دنیا کے ہر معاشرے میں موجود ہے۔ اکثر توہمات کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، لہٰذا فکری نشو و نما کے لیے توہمات کا سدباب کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اس امید کے ساتھ کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، آپ بھی توہم پرستی کا شکار نہیں ہوئیے گا۔ اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے اردو نیوز چینل۔